السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی باتوں سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ اس چینل کے ذریعے سے بار بار ایسی ایمان کا مذاکرہ کیا جائے، ایمان کے اعتبار سے باتیں کی جائیں، یعنی ایسی باتیں کی جائیں جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور قوموں کے جو واقعات ہیں، اگر ان کو ہم بیان کریں گے، ان کو بار بار بولیں گے، تو ان سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر تفصیل سے واقعات بیان کیے ہیں کہ فرعون کو کسی نجومی نے کہا کہ آپ کی حکومت کو ایک شخص آئے گا، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے اس کی تدبیر یہ کی کہ اس نے جو ہے حکم دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے، تاکہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو، نہ کوئی ایسا شخص آئے پیدا ہی نہ ہو، تاکہ میری حکومت ختم نہ ہو۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ایسا ہو کہ کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو، تاکہ میری حکومت ختم نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف پیدا کیا، بلکہ اس کا ایک تفصیلی واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ فرعون نے کم و بیش آتا ہے کہ 70,000 بچوں کو جو ہے قتل کروایا۔ اتنی بھاری مقدار میں اس نے بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا، بلکہ ان کی والدہ کے دل کے اندر ڈالا کہ ان کو جو ہے ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیں، کیونکہ فرعون کے جو لوگ تھے، جو اس کے سپاہی تھے، وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی ولادت تو نہیں ہوئی۔ وہ دیکھتے تھے کہ بچی کی ولادت ہے یا بچے کی ہے، اگر بیٹے کی ولادت ہوتی تھی تو فوراً اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ ڈھونڈتے تھے۔ تو فرعون کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، وہ بھی گھبرا گئی، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کے بارے میں پتہ نہ چل جائے اور ان کے سپاہی، فرعون کے سپاہی آ کے ان کو قتل نہ کر دیں۔ تو ان کی والدہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ان کو دریا میں بہا دو۔ اب یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے مدد تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، نبی بنانا تھا۔ تو صندوق کے اندر بند کرنا یہ بھی ایک موت کا ہے کہ اس سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے، اور پھر دریا کے اندر بہا دینا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ اس سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا وہ فرعون کے محل کے سامنے آ گیا۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی اس نے حکم دیا کہ صندوق لایا جائے۔ صندوق لایا گیا، جب اس کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی اس کو پسند آ گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ، اس کو میں قتل نہیں کرنے دوں گی بلکہ میں اس کو پالوں گی۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے فرعون کے گھر کے اندر کی۔ تو اللہ پاک کا حکم ہر چیز پہ چلتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کرنے میں ذرہ برابر کسی کے محتاج نہیں۔ یعنی وہ فرعون کوشش کر رہا ہے کہ میں بچوں کو قتل کروا دوں، کوئی بھی بچہ زندہ نہ بچے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے اندر جو ہے اس کی پرورش ہو رہی ہے، اور اس کی پرورش ہوئی، بڑے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے فرعون کو دعوت دی۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر، میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو جو ہے وہ توجہ سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو یہ ہمارے ایمان کو بھی بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور ہمارے عمل کو اچھا کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ کی طرف توجہ دلانے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ نبیوں کے واقعات کو بار بار پڑھنا، سننا، بولنا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ جب آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان آدمی کو عمل کے اوپر لے کے آتا ہے۔ یہ ایمان جو ہے وہ آدمی کو نماز کے اوپر کھڑا کرے گا، یہ ایمان آدمی کو جو ہے وہ روزے کے اوپر کھڑا کرے گا، یہ ایمان آدمی کو زکوٰۃ دینے پہ مجبور کرے گا۔ یہ اللہ کے جو احکامات ہیں بڑے بڑے ہماری طرف متوجہ ہیں، یہ جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی دل کے اندر، اتنا جو ہے عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایمان اگر کمزور ہوگا تو مسجد کے برابر میں گھر ہوگا، لیکن جو ہے 5 وقت کی اذانیں سنے گا،
لیکن مسجد جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان کمزور ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو جائے، اللہ سے تعلق میں ترقی ہو جائے، اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے۔ اس کی محنت کرنا، کوشش کرنا، فکر کرنا۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔